مغرب کی اذان کے بعد 2 منٹ 1 منٹ وقفہ کے بعد جماعت کھڑی کرنا، جیسے کہ آج کل بعض مساجد یہ غلط طریقہ ہے، یہ یہود اور شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اذان مغرب ختم ہونے کے بعد جماعت فوری کھڑی ہونا چاہیے۔ 1400 سال پر اس پر عمل ہو رہا ہے، چند سالوں سے بعض لوگوں نے یہ شروع کیا، یہ شرارت ہے، سازش ہے، اور مغرب کی سے پہلے 2 رکعت خلاف سنت پڑھنے کا اور روایت دینے کا طریقہ ہے۔ ہمارے محلے کے مساجد کے امام صاحبان مغرب کی اذان 5 منٹ بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں اور باقاعدہ اس بارے میں اعلان کرتے ہیں وہ گمراہ ہے اور وہ سب غلطی پر ہے اور ان کی نماز مکروہ ہے۔ مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہونا سنت طریقہ ہے، اور یہ یہود اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور روافض کی علامت ہے۔ ان کے یہاں بھی اذان کے کافی دیر بعد جماعت ہوتی ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے، یہ نیا اور بدعت کا عمل ہے کہ اذان کے بعد 1.5 منٹ اور 2 منٹ، یہ سب کے سب غلط لوگ کچ فہم اور کم فہموں کی نشانیاں ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد وقفہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، نہیں منع ہے۔ یہ یہود اور رافضیوں کی شرارت ہے۔ جو لوگ مغرب کی اذان کے بعد 1 منٹ اور 1.5 منٹ کے وقفے کرتے ہیں ان پر یہود اور شیعوں کا اثر ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کے یہاں مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہوتی تھی، اب یہ نئی بدعت شروع ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے خلاف ہے۔ یہ حدیث تو بخاری میں آتی ہے۔ یہ لوگوں کی شرارت کیسے ہو سکتی ہے؟ شرارت تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث کا انکار کر دیا جائے، نبی کی سنت کا انکار کر دیا جائے، اور یہ اہل بدعت کا کوئی آج کا وتیرہ نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو چلی آ رہی ہے۔ اہل بدعت اس سنت پہ غور نہ کریں تو یہ ایک الگ بات ہے نا۔ اہل بدعت کو یہ سنت کتب حدیث کے اندر نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے نا۔ لا علمی اور جہالت یہ ایک الگ بات ہے، ضد، انا اور تعصب یہ تو ایک الگ بات ہے۔ ورنہ دنیا کی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ٹھکرا سکے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کی سند پہ کلام کر سکے۔ یہ تو صحیح بخاری میں اور دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان مغرب کے بعد جو ہے نوافل پڑھتے، صحابہ پڑھتے، محدثین پڑھتے، اور اس پر تو 14 صدیوں سے عمل جاری اور ساری ہے۔ بلکہ آپ نے اس کے بارے میں 3 دفعہ حکم بھی فرمایا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ آپ نے 3 مرتبہ حکم دیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر چوتھی مرتبہ نبی قسم لمن شاء نہ کہتے تو یہ فرض ہو جاتی۔ اتنی تاکید کے باوجود، اور حنفی حضرات کے نزدیک تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، صیغہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے اصول کے مطابق تو یہ جو رکھتے ہیں یہ واجب ہے، اور واجب سنت کا انکار کر دینا یہ دنیا میں کتنی بڑی ضد، انا اور تعصب کی بات ہے۔ اسے لا علمی تو نہیں کہا جا سکتا، جہالت تو نہیں کہہ سکتے، یہ ضد، انا اور تعصب ہے، اور مسلک پرستی ہے۔ تقلید پرستی کا یہی تو کرشمہ ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بھی حدیث آ جائے، سنتیں آ جائیں، قرآن آ جائے، سارے صحابہ آ جائیں، ان کو ٹکرا دیا جائے، اور دل دہلتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔